آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں میڈیا سیل بچے کھیل رہے تھے، حضور خوش ہوئے، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل خوش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر خوش تو ہوئے، لیکن انہیں نظر آیا کہ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے، وہ کھیل نہیں رہا۔ آپ کھیلنے والے بچوں کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس گئے جو کھیل نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کے قریب جا کر کہا، بیٹا تمہیں کپڑے کیوں نہیں پہنے، تو کھیلتا کیوں نہیں؟ تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلا، بچہ رو پڑا۔ کیا کہتا رو پڑا؟ کہنے لگا، اے محمد میں کیسے کپڑے پہنوں، مجھے کون کپڑے پہنائے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں یتیم بچہ ہوں، میرا کوئی دنیا میں آسرا نہیں۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت پہ اور کرتا ہوں، اللہ کی طرف توجہ دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، اور میں کہتا ہوں جو میرا مالک ہے وہ میرے اس دکھ کو تو جانتا ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی، آج وہ میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اچھے کپڑے پہناتی، میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے کپڑوں پہ خوشبو لگاتا، میرے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ ساری کائنات کا پیغمبر اس بچے کی اس بات کو سن کر رو پڑا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ پیغمبر اس بچے کو جس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، میڈیا سیل اس بچے کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ وہ بچہ لتڑا ہوا تھا، مٹی اس کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ آج کل ہمارے ہاتھوں یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں، بیوہ عورتوں کا کوئی خیال نہیں کہ یہ گندے ہو گئے، ان کے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، ان کا جسم گندا ہے۔ بیوہ عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یتیم بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے جھنگ کے لوگوں، وہ پیغمبر جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی، وہ پیغمبر جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی تھی، وہ پیغمبر جو عرش و فرش کا والی تھا، وہ پیغمبر جو ساری کائنات کا محور تھا، وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن اترا تھا، وہ پیغمبر جس کو مقصود کائنات اور بعثت دنیا کہا گیا ہے، بعثت کائنات کہا گیا، مقصد بعثت تخلیق عالم کہا گیا، وہ پیغمبر اس یتیم بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، اسے کپڑے تو نہیں خراب ہوتے، اس کے دل میں تو میل نہیں آتی، تیرے کپڑے تو یتیم بچے کو اٹھانے سے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ساری کائنات کا رسول، ساری کائنات کا پیغمبر، اور وہ پیغمبر جس کی زلف کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کے حسن کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور جس کے گفتگو کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کی آنکھوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کے دانتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کے زمانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس کے شہر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وہ پیغمبر یتیم بچوں کو، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، اور عائشہ سے کہتا ہے، عائشہ عائشہ یہ میں یتیم بچہ تیرے پاس لایا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے، محمد کا باپ۔ یہ فلسفی ہے عید کی، عید کا یہ مقصد ہے کہ ہم یتیموں کو، بیواؤں کو نہ بھولیں۔ اسلام نے یہی سبق سکھایا، اسلام نے اسی چیز کا رس دیا ہے۔ حلوہ پک رہا ہے، سیویاں پک رہی ہے، خوشیاں ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں اپنے محلے کی بیوہ عورتوں کو مت بھولو، اپنے محلے کے یتیم بچوں کو مت بھولو، اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو مت بھولو، اور جیل میں پڑے ہوئے اپنے کارکنوں کو مت بھولو۔